دوسرا سبب عنید، عناد رکھنے والا، حق سے بغض رکھنے والا، حق سے عداوت قائم کرنے والا، دشمنی قائم کرنے والا. یہ بھی ایک بڑا مہلک مرض ہے. جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا ان کے دلوں میں حق کے تعلق سے عناد تھا، بغض اور عداوت تھی. اور یہ عداوت اور عناد کا مرض یقیناً خطرناک مرض ہے، جس کی بنا پر انسان جہنم کا لقمہ بن جائے گا. آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جن کے دلوں میں عناد ہے، بغض ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے. لفظ حدیث سن کر ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، اس پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں. یعنی اندر ایک بغض پوشیدہ ہے حدیث کے تعلق سے، جو خطرناک علامت ہے. تو عناد رکھنے والے انہیں جہنم میں ڈال دو. مناع للخیر، تیسرا وصف، خیر کو روکنے والا، امور خیر کو منع کرنے والا. جہاں شر ہوگا وہاں یہ لوگ موجود ہوں گے، جہاں خیر ہوگی وہاں یہ رکاوٹ بنیں گے. سب سے بڑی خیر دین حق، دین اسلام، اسلام کے راستے میں حائل ہونے والے، رکاوٹ بننے والے، ہر خیر کے کام کو روکنے والے جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. جہاں شر ہوگا وہاں ان کا میلان ہوگا، وہاں آپ کو نظر آئیں گے یہ. اور جہاں خیر ہوگی وہاں سے یہ دور بھاگیں گے، بلکہ خیر کے کاموں میں، خیر کے امور میں رکاوٹ بنیں گے. جب رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیتے ہیں توحید کی، دین کی، تو کفار قریش رکاوٹ بنے. اسلام قبول کرنے والوں کو ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، کوئلوں پر گھسیٹا، کانٹوں پر لٹایا، کھولتا ہوا پانی جسموں پر ڈالا، بے تحاشا ظلم کیے. یہ خیر کو روکنے والے. اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا اس پر تشدد کرتے، جو رکاوٹ بننے کی ایک شکل ہے. لوگ ان کے ڈر سے سہمے رہتے. اگر وہ حق قبول کرنا چاہتے بھی تو قبول نہ کرتے، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے ان کے ڈر کی بنا پر. تو مناع للخیر، جو بھی خیر کا راستہ ہو، خیر کا پروگرام ہو، اس میں رکاوٹ بننے والا جہنمی. آج بہت سے لوگ تعصبات کی بنا پر خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں. اہل حق کی مساجد تعمیر نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بنتے ہیں. اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں حق کے خلاف اور دین کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف.